اچھا اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہم نے مستقبل میں کرنا ہو اور کام اچھا ہو، کام برا نہ ہو، تو اس کا ارادہ کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو۔ لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، توجہ میری جانب کیجیے، دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو کام اچھا ہو اور دوسرا نیت بھی پکی ہو، خالص نیت ہو۔ ہم پتہ ہے انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ جب ہم نے کسی کو ٹالنا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں کوئی بندہ کوئی کام کہے نا، اب ہم ڈائریکٹ نہ نہیں کر سکتے نا جب منہ پہ کہ اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا جب ہم نہ کریں گے، نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، سوری آئی کانٹ ڈو اٹ، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب دل میں پہلے ہی بےایمانی موجود ہے کہ ہم نے کرنا کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کہا کیا اگر اللہ چاہے تو، یعنی آپ اپنی اس دل کی بدنیتی پر اللہ کو ساتھ شامل کر رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، شاید ہی نہیں کر سکتا۔ بندہ ناراض ہوگا نا، رب تو ناراض نہیں ہوگا نا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بات سمجھ آئیے کوئی؟ بندے کو ناراض کرنا آسان نہیں ہے، رب کو ناراض کرنا۔ بندے کو بھائی بندہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن رب تو راضی رہے گا۔ تو کیا ہے کہ انشاءاللہ کہنا ہے تو اس وقت کہنا ہے جب کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی خالص ہو، پکی نیت ہو۔ اس کے بعد نہ بھی کر سکے نا تو اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ پکڑے گا نہیں آپ کو، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کام پورا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ اب بہت ساری نیتیں کرتے ہیں نا، اب مستقبل کے حوالے سے مثال کے طور پہ دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، اب ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ ایک بار ماڑی ملے جھا نہ کرنا پھٹتا ہی کے رکھی چھوڑتا۔ سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں؟ اب اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا، غلط کام کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا۔ جو کام اللہ کو پسند نہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا، لیکن کام اچھا ہے، نیت بھی پکی ہے، نیت خالص ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں گے، اللہ برکت دے گا۔